اور اب کے پی کا حساس معاملہ جو کہ ایک ہفتہ پہلے کافی حساس لگ رہا تھا اور آپ نے بھی کہا، عطا طاہر صاحب نے بھی کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی جھلکا کہ کم از کم سہیل آفریدی صاحب تو سی ایم نہیں ہوں گے. بٹ یکا یک یوں ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا اور فیصل کریم کنڈی کو بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا، حلف بھی ہو گیا اور ان کو مبارکباد بھی وزیر اعظم پاکستان نے دے دی. یہ آنن فانن کیا ہوا کہ نہ اپوزیشن نے سیریس ایفرٹ کی نہ ادھر سے رکاوٹ آئی؟ میں اپنی پوزیشن پہ آئی ایم اسٹک آن اٹ. وہ یہ کہ ان صاحب کو چلنے نہیں دیں گے. یہ صاحب یا تو یہ گنڈا پور جیسی موقف اختیار کریں، کمپرومائز کریں، اور یا اگر یہ نہیں کریں گے تو دے ول گیٹ ریڈ آف ہم. یہ آئی ایم میکنگ دس پریڈکشن بیکاز لک، یہ کے پی بارڈرنگ پروونس ہے. اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے افغانستان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک کے پی از ناٹ ان دیئر کنٹرول اینڈ آئی تھنک دے آر ویری ورڈ. اور وہاں کے جو گورنر ہیں وہ بھی ایسٹون، آدھی بات وہ ان کی سنتا ہے، آدھی بات اسے پیپلز پارٹی کی سننی پڑتی ہے کیونکہ ہی ریپرزینٹس پیپلز پارٹی. تو وہاں بھی کوئی اتفاق 100% اتفاق نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ جو فیلڈ مارشل صاحب جا کے آصف زرداری کو ملے ہیں، میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ چڑیا وہاں نہیں تھی. اچھا، تو مجھے نہیں پتا وہاں کیا بات ہوئی، مگر میری لاجک یہ کہتی ہے کہ وہاں افغانستان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. پھر اب آپ سمجھ لیں کیا باتیں ہوئی ہیں. سر صاحب، سہیل آفریدی صاحب کے کردار کی کچھ نشانیاں ایسے پتہ چلی ہیں کہ جو 26 رکنی پروپوزڈ کیبنٹ کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے، اپروو کروائیں گے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گنڈا پور صاحب کی کیبنٹ سے تھے، جیسے بیرسٹر سیف ان کے کھلاڑی تھے. اور دوسری طرف آج ان کا تذکرہ وزیر اعظم کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں کرنا کہ انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی ہے. بڑا کھلا ہوا چہرہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ویسے ہی اگریسو ہیں جیسے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے، سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے. آپ کو لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کوئی ملاقات ان سے ہوئی ہوگی؟ جیسے گنڈا پور صاحب تو جا کے مل لیتے تھے نا. نہیں، ملاقاتیں تو ہوں گی، خفیہ ہوں گی، سمجھایا بھی جائے گا، مگر کیا یہ سمجھ جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ فوری طور پہ تو جو عمران خان کہے گا وہی کریں گے، مگر یہ اس کو مینیج کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. جب اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کرے گی تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. اینڈ آئی تھنک ابھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں دیکھا، تو اس لیے تھوڑے سے شروع میں یہ گرج رہے تھے. بٹ آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ان کو بھی سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ آئے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے، آج تو ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، حالانکہ ملاقات کا دن تھا، نئے نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. بڑی دھوم دھام سے یہ گئے تھے، وہاں جا کے 3 گھنٹے بیٹھ کے 2 گھنٹے انتظار کیا، پولیس نے روک لیا. تو دیکھو نا، دس از واٹ ہیپنز ان ریئل لائف. آپ عوام کے لیے کھڑے ہو کے دھناتے ہیں، جب وقت آتا ہے، جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے اصلی پاور کہاں ہے اور کیا ہے. صحیح. اچھا، یہ چیف منسٹر بن کے کے پی کے کیا سمجھتے ہیں دے کین ٹیک آن دی اسٹیبلشمنٹ؟ دے کانٹ. تو اس پہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے بار بار ملاقات کی کوشش کریں گے؟ انہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا ہے میری ملاقات کروائیں. حیران کن طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے انٹرویو میں کہا انہیں ریڈ کارپٹ ملے گا. نہیں، وہ تو طنز کر رہے تھے نا. اچھا، پوچھا گیا کہ طنز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں طنز نہیں کر رہا. یہ رانا صاحب کی معصومیت ہے، ہو سکتا ہے انہیں بھی یہی کہا گیا ہو کہ کروائیں گے. دیکھیے میری بات سنیں، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ ان کو اجازت نہ دی ملنے کی تو جائیں گے. ہاں، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ چکے ہیں، اور عدالت ان کو بالکل اجازت دلوا دے گی. دیکھیے گا آپ، تو پھر کیا کرے گی حکومت؟ تو اس لیے اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اجازت دے ہی دیں ان کو، تھوڑا تنگ کر کے ان کو دے ہی دیں، بیکاز ان کو مل جائے گی ایونچولی. یہی مسئلہ ہے نا کہ جو چاہتے ہیں وہ جب آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بات، تو ایسے ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کا ساتھ دیتی ہے. اور جوڈیشری کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، یہ 26 امینڈمنٹ کے اوپر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جی ظاہر ہے وہ تو اس بنیاد پہ ہی بنا نا. تو انہوں نے کہا اب جب اس کی بات کریں تو پھر تو ہمارا وجود ہی کوسچن ہو جاتا ہے. دس از وائی آئی تھنک بہت سے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. ایک ایشو ہے افغانستان کا، ایک ایشو ہے انڈیا کا، ایک ایشو ہے امریکہ کا، ایک ایشو ہے کے پی کا، ایک ایشو ہے نہروں کا، ایک ایشو ہے NFC ایوارڈ کا، ایک ایشو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ہاؤ ڈو یو ریزالو آل دیز ایشوز؟ سمجھ آ رہی ہے. انٹرنیشنلی سچویشن بڑی بلیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو آپ نے نیوٹرلائز کر لیا، مگر وہ کسی سٹیج پہ بھی الٹا پڑ سکتا ہے، کام الٹا پڑ سکتا ہے. انپریڈکٹیبل پرسنالٹی، اور جن کے بارے میں گارڈین نے لکھتا ہے کہ صرف شہباز شریف صاحب کو یہ ہنر آتا ہے کہ وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کو قابو کر سکتے ہیں. ایک اور معاملہ جس کو لے کر پنجاب حکومت ہے پریشان، لیکن ان کی جانب سے دیا گیا ایک حل، وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, एक और मामला जिसको लेकर पंजाब हुकूमत ने सर पकड़ा है और एक खुसूसी अहम इजलास हुआ है मरीम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत, जिसमें TLP पर पाबंदी की बात की गई है और भी बहुत से फ़रिशात उसमें रखी गई हैं कि वफाक के हवाले कर देना चाहिए उनके ज़ेर इंतज़ाम जितने भी मामलात हैं, और इसके अलावा उनके पोस्टर्स पर और तशहीर पर पाबंदी एंड सो मैनी अदर थिंग्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है? नहीं, टेररिस्ट जमात के ऊपर तो लगाई जा सकती है ना, वो तो दैट्स नॉट एन इशू। मगर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि TLP चुप थी और एकदम जब बॉम्बिंग हो रही थी गजा की, 60,000 लोग शहीद हो चुके और ये चुप थे जी। जब वो ख़त्म हुई और पीस अकॉर्ड की बातें शुरू हो गई तो एकदम ये बाहर आ गए जी। तो सवाल तो खड़ा होता, क्या हो गया इनको? तो पहले इन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया? जब जमात इस्लामी या दूसरी जमातें कर रही थी तो इन्होंने क्यों उस वक्त उनका साथ नहीं दिया? ये चुप करके क्यों बैठे रहे? फिर जब बाहर आते हैं तो फिर लीडर के हाथ में भी नहीं रहती, फिसल जाता। और वही हुआ, दे गॉट कैरिड अवे, बिकॉज जाहिर है इमोशनल और आइडियोलॉजिकल लोग हैं, तो वो फिर लीडरशिप के हाथ में नहीं रही, फिर ये फंस गए। देन दे हैड टू क्रश देम। जब वो हुआ तो फिर सामने है जो कुछ हो रहा है। तो अब इसको, और वो बात वही है, बनाने वाले वही हैं जो इनको बंद करने वाले हैं। जब बनाते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म एम के लिए बनाया जाता है, किसी मिनिस्टर को रिमूव करवाना हो या किसी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना हो तो इनको बना के बाहर निकाल देते हैं, फिर बाहर ख़त्म हो जाती है। तो इस दफ़ा हाथ से निकल गई बात, बिकॉज ये लोग वो लोग हैं जिनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे आपके। ये पहले भी हमने देखा है ना जी। तो इससे पहले भी पाबंदी लगी, रिस्ट्रिक्शंस भी हुई, पाबंदी भी लगी, फिर वो डील के बाद रिमूव कर दी गई। अब की बार आपको लगता है वफाक से अगर सिफारिश की जाएगी तो वफाक पंजाब की बात मानेगा? नहीं, मान सकती है। बाय द वे, एवं नहीं पंजाब ने ये किया, अच्छा कहा गया कि करो। ओके, ठीक। पंजाब आप पे कुछ नहीं कर सकता। पंजाब को कहा गया कि चलो आप ये एप्लीकेशन दें ताकि हम इसको बैन की थ्रेट लगाई। एक जो फार्मूला नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एक नई पॉलिसी तश्कील दे। अब नई पॉलिसी की बात आपने जैसे इमरान खान साहब की कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ इशारा किया कि वो रियासत की पॉलिसी से मुतसादिम है। वो कह रहे हैं मुझे पैरोल पर रिहा करें तो मैं इसमें किरदार अदा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी ऑफ़र कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। डू यू थिंक कि अगर एक ऐसी टेबल पे ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे और साथ अस्करी ताउन भी हो तो अफगानिस्तान के हवाले से कोई हल निकल सकता है? नहीं, क्योंकि खान साहब की जो पॉलिसी है बिल्कुल 180 डिग्री बरक्स है फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी। तो खान साहब तो कुछ और करने जा रहे हैं ना। अच्छा, खान साहब तो कहते हैं कि ये अच्छे मुसलमान हैं, बेचारे थोड़े मिसगाइडेड हैं। हाँ। और वो तो उन्होंने तो ओरिजिनल पॉलिसी ओके की थी कि इनको ले आए यहाँ बसने दें उनको। हाँ। तो वो पॉलिसी, और ये वो लोग खान साहब हैं जो कि 2014 में पूरा अमला लेके जा रहे थे इनके साथ बातचीत करने के लिए, फिर भाग गए जब वो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हो गया तो फिर छोड़ दिया। तो मतलब खान साहब की तो कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ। ये बात बड़ी आसान है कहना कि मिलिट्री को इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मगर जो आप सोल्यूशन कर रहे हैं वो तो आपके ज़माने से, उससे पहले और उसके बाद हर गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश वही की है, मगर इट्स नॉट सक्सेसफुल। और ये खान साहब का कहना कि जी मैनू कटो बार मैं जाके मसला हल करना, दिस इज़ नथिंग टू डू विद मसला हल। इसका सिर्फ इसका ये है कि खान साहब की फिर अहमियत जो है ना वो आसमान पे चढ़ जाएगी कि जी मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा। मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं लीड करूँगा। हाँ। वो कामयाब हो ना हो, खान साहब एक नए हीरो बनेंगे तो वो तो ये अलाउ नहीं करेगी ना। इस वक्त तो प्रॉब्लम, अंदर का प्रॉब्लम तो वही है ना जी। इसीलिए KP में मसाइल भी हैं और KP की गवर्नमेंट जो है वो गंडापुर के ज़माने में तावन नहीं कर रही थी मगर अपोज भी नहीं कर रही थी। अब जो साहब आ गए हैं ये तावन क्या, अब तो अपोज करेंगे ये आपकी पॉलिसी। चले उनके मुस्तकबिल पे बात करेंगे, उनके बारे में भी उनको भी समझ आएगी अब ये करते क्या उनके साथ, क्या समझ आने का अमल शुरू है या नहीं, वो अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए जो सवाल मैंने आपके सामने रखे, क्या मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क जैसे कतर, सऊदी अरब है या तुर्की है किरदार अदा कर सकते हैं सीज़ फायर में, जंगबंदी में के मामला? आयशा, कोई कुछ नहीं कर सकता। कतर वाले क्या तालिबान को कहेंगे? तालिबान को क्या चाहिए कतर से? कुछ भी नहीं। कतर ने अपना जो रोल अदा करना था कि एक मौका था जब नेगोशिएशंस हो रहे थे विद द अमेरिकन्स, तो उनको जगह दे दी थी जो कि कतर सबको ही देता है, और उसके अलावा कतर का कोई रोल नहीं है। ये तालिबान को ना पैसा चाहिए, ना तेल चाहिए, ना कुछ चाहिए। एक बंदूक चाहिए और एमुनिशन चाहिए और अल्लाह खैर से। आपने देखा नहीं जो क्लिप्स आप आ रहे थे कि टैंक के ऊपर बैठे हुए हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, मगर आइडियोलॉजी है, जज्बा है।
So that is what the Taliban are. Yeah, actually they're a guerrilla force. They are not a conventional army. اور conventional army جب guerrilla force کے ساتھ لڑتی ہے تو نقصان conventional army کا ہوتا ہے. ہاں اچھا ویسے افغانستان اکلوتا کیس ہے جس کے بارے میں امریکی پالیسی ناکام ہوئی. جو کہا جاتا ہے امریکی پالیسی کے بارے میں کہ وہ ہر جگہ اپنی من پسند گورنمنٹ لاتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں, وہاں وہ انسٹال نہیں کرا سکے. بٹ ایک کوشچن سعودی عرب کے حوالے سے اٹھا کہ پاکستان پر حملہ یا سعودی عرب پر حملہ ایک دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا پیکٹ کے بعد. افغانستان کی طرف سے آنے والے اس اٹیک کے بعد سعودی عرب کیا کرے گا یا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا, صرف آپ کو فائنینسز کی ضرورت ہے, وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر دے گا, اس سے زیادہ. اور بائی دا وے اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو سے ٹو سعودی عربیہ ہائے ہمیں اٹیک ہو گئی ہیلپ کریں. نو سر, پاکستان از ٹو پراؤڈ اینڈ اسٹرانگ اے کنٹری ٹو گو ٹو سعودی عربیہ فار اسسٹنس. وہ تو سب انڈیا کی جب بات آتی ہے نا, کنونشنل فورسز, نیوکلیئر, وہ وہاں پھر یہ سوال رہے ریلیونٹ. اس سچویشن میں سعودی عربیہ کانٹ ڈو اینی تھنگ. ہاں وہ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ بامانی مداخلت ہی کر سکتے ہیں یہ دوست ممالک. سو پھر ٹرمپ کارڈ ہی کام آئے گا اینڈ پہ. ٹرمپ کارڈ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جنگیں بند کرانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, تو اب وہ افغانستان اور پاکستان کا معاملہ بھی سیٹل کرا سکتے ہیں, ذرا فارغ ہو لیں وہاں سے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کو بھیجے گا طالبان کے پاس؟ زلمے کو بھیجے گا. ہاں جنہوں نے پہلے قیدی رہا کروا کے لے کے گئے تھے تو وہی کر سکتے ہیں. تو زلمے از اینٹی پاکستان, ہم نہیں مانیں گے. چلو ایڈیالوجی ہے, کون آ گیا اینٹی پاکستان ہے, تو وہ تو کوئی رول نہیں ادا کر سکتا ان کانفلکٹ. اور بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں کوئی رول نہیں ادا کر سکتا. دیر سیریسلی ہی ہیز نو بزنس بینگ ان دس ایریا. وہ اس کی غلط فہمی ہے. دس از ناٹ کنونشنل سچویشن, دس از انکنونشنل سچویشن. طالبان تو ان کو نکالا امریکنوں کو یہاں سے, اوپر سے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ مجھے باگران ایئر بیس چاہیے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے دینا نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ فیلنگ ہے اس کی. طالبان بھوکے مریں گے, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باگرام دے دیں ان کو. ان کے لیے تو اٹ ول بی اے اسٹیب ان دا اسٹمک. وہ کیسے دیں گے؟ انہوں نے ماسکو کانفرنس میں سارے ملکوں کے ساتھ مل کے خطے کے امریکہ کو میسج بھی دے دیا, اور پاکستان بھی ان میں شامل تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں غیر ملکی, نو کوسچن آف اٹ. سو ان اے وے یہ ایسا مسئلہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ حل ہونے کے لائق نہیں رہا. معاملہ کافی خراب ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ فارن آفس نے اب طالبان رجیم کہہ کر مخاطب کیا جب اس سیز فائر کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بتائیں. پاکستان ول کنٹینیو ٹو لانچ اٹیکس آن TTP, اور اگر TTA جو ہے وہ حملہ کرے گی پاکستان پہ تو پاکستان پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. پاکستان کو ایج حاصل ہے, اور بھارت کے خلاف جو 4 روزہ جنگ تھی اس کے فتح کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اٹیک کر رہے ہیں اور پیچھے سے بھارت نے شروع کچھ کر دیا, تو دین یو ہیو an enemy on both fronts. اور اوپر سے انٹرنل پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں. ایک پوری سیاسی جماعت ہے جو بڑی پاپولر ہے, اس نے ایک پروونس پکڑ لی ہے, ایک ایسا بندہ کو CM بنا دیا ہے جو کہ اوپنلی کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ لائن. وہ تو عمران خان کی جو خان کہتا ہے وہ ہے. So we are now facing internal and external challenges.